سلام پاکستان، میں ہوں ثاقب شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی کا پاکستان۔ ناظرین، آج جو آپ سے میں ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے گاؤں بیگا مہروج پور کی سٹوری ہے، اور بالعموم یہ پاکستان اور پنجاب کے ہر گاؤں کی سٹوری ہے۔ اس کو بہت غور سے، بہت دھیان سے دیکھیے گا۔ تحصیل کھاریاں کے گاؤں بیگا مہروج پور، جس کی آبادی لگ بھگ 10,000 سے زائد ہے، جس کے ووٹرز 3504,000 سے زائد ہیں، لیکن ہر بار ہر الیکشن میں یہ وہ بد نصیب گاؤں ہے جو ہر بار برادری کے نام کے اوپر، ذات برادری کے نام کے اوپر اور پارٹی کے نام کے اوپر ایموشنلی بلیک میل ہوتا ہے، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ہر سال پیچھے ہی پیچھے چلا جا رہا ہے۔ آج اس گاؤں کی کوئی سڑک، کوئی راستہ سیدھا نہیں ہے، کوئی راستہ محفوظ نہیں ہے، نہ سیوریج ہے، نہ اسکول اپ گریڈڈ ہیں، نہ کچھ اور۔ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو خطا ہم سے ہی ہوئی ہے اور ہمارے بڑوں سے ہوئی ہے، کہ جو ہمارے کام سانجے تھے، مشترکہ تھے، ان پہ آ کے ہم لوگوں نے ذات برادری پہ آ کے جٹ کی بات سن رہا ہے، ارائی کی بات سن رہا ہے، گجر کی بات سن رہا ہے، کشمیری کی بات سن رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے، اور ہر بار ہر الیکشن میں لوکل پلیئرز، انتخابی کھلاڑی اس چیز کو بلیک میل کر کے، اس چیز کو یوز کر کے، کیش کر کے اپنا الو سیدھا کرتے آئے ہیں، اور آج دہائیاں گزر جانے کے باوجود ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بیگا تا لشکری، یہ ایک مصروف ترین سڑک جو کھاریاں کینٹ سے لے کے گلیانے سے جانے کے لیے ہزاروں لوگوں کی گزرگاہ ہے۔ آخری بار 1990 کی دہائی میں ایک شخص ماسٹر فضل حسین کی انفرادی کاوش کے نتیجے میں روپیہ 10 روپے 100 روپیہ جمع کر چند سالوں میں یہ سڑک اینٹوں والی سولنگ مکمل ہوئی تھی، اور آج 25-30 سال گزر جانے کے باوجود جب ہر طرح کی حکومت، ہر طرح کی پارٹی برسط اقتدار آئی اور انہوں نے اس گاؤں سے ذات برادری کے نام کے اوپر، ایموشنل بلیک میلنگ کے اوپر، پارٹی کے اوپر ووٹس لیے، اور ہم لوگوں نے بھی بلائنڈلی ووٹ دیے، لیکن کبھی بھی اپنی قیمت اور اپنے کولیکٹیو ایشوز کے لیے ہم لوگوں نے سٹینڈ نہیں لیا۔ آج 25 سے 30 سالوں کے بعد جب یہ سڑک دوبارہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، تو ایسے میں کسی حکومت کو، کسی ایم پی اے کو، کسی ایم این اے کو، کسی بلدیات کے یو سی کے کسی چیئرمین کو تو اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایسے میں بیگا گاؤں ہی کی بھٹی فیملی میں سے ایک نوجوان اورنگزیب، وہ اور اس کی فیملی نے آگے بڑھ کر اس سڑک کا 400 فیٹ کا ٹکڑا خود سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کو کنکریٹ سے مکمل کر دیا، اور ایک مثال اور ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے اس سیاسی روایتی نظام، سیاسی نظام کے منہ کے اوپر بھی تماچا مارا ہے، اور گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ایک اوپن انویٹیشن اور ایک چیلنج اور ایک ترغیب ہے۔ کیا فیصلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا ہم لوگ پچھلے 25-30 سالوں کی طرح ہر الیکشن کے 5 سال وعدوں کے اوپر، لالی پاپس کے اوپر گزاریں گے اور اس کے بعد راہ تکتے رہیں گے؟ کیا یہ لائف سٹائل آپ کو قبول ہے؟ یا پھر جیسا بھٹی فیملی نے ایک انیشیٹ لیا ہے، اس چیز کو اب گاؤں کے لوگ، بیگا کے لوگ ایز اے چیلنج لیتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس 1200 فیٹ کے ٹکڑے کو مکمل کر کے دکھائیں؟ کیا آپ لوگ یہ چیلنج لینے کو تیار ہیں؟ وہ گاؤں جہاں پہ آپ کے بزرگوں کی قبریں ہیں، وہ گاؤں جو آپ کا مسکن ہے، وہ گاؤں جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا تھا، آج اس روایتی سیاسی نظام سے بیزار ہو کر اور اس ذلت والی زندگی سے بیزار ہو کر میں ثاقب شبیر اپنے گاؤں والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مہربانوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ چیلنج دے رہا ہوں، کم اینڈ جوائن ہینڈ ٹو ہینڈ،
اب ہم نے یہ سڑک کمپلیٹ کر کے دکھانی ہے اور ایم این اے ایم پی اور بلدیاتی چیئرمینوں کی منتوں کے بغیر کر کے دکھانی ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے، آپ اس وقت اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہیں، یورپ، افریقہ، گلف، کہیں پہ بھی، لیکن آپ کا تعلق اس گاؤں سے رہا ہے، تو آپ کے اوپر یہ قرض ہے۔ آپ قدرت نے آپ کو نوازا ہے، ناؤ اٹس یور ٹرن ٹو پے بیک ٹو یور ولیج اینڈ یور ایریا۔ آپ اگر ایک صاحب ثروت کاروباری ہیں اور قدرت نے آپ کو باقی بہت سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو بھی یہ اب آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اپنے ہی گاؤں کی گزرگاہ کے لیے آگے بڑھ کر اس چیلنج کو ہم نے مکمل کر کے دکھانا ہے۔ آپ اگر ایک ٹرانسپورٹر ہیں، آپ کے پاس چاہے کاروباری لحاظ سے یا ذاتی استعمال کے لحاظ سے اپنی گاڑی ہے، اور آپ بار بار کی مینٹیننس سے اور غیر ہموار رستوں پہ ڈرائیو کر کے بیزار ہو چکے ہوئے ہیں، میکینکوں کو بہت بہت پیسے خرچ کر چکے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ایز اے چیلنج لے کے قبول کریں۔ اور اگر آپ ایک بائک یوز کرنے والے اور پیدل چلنے والے ہیں، لیکن اس گاؤں کے رہائشی ہیں یا کبھی نہ کبھی آپ کا اس گاؤں سے تعلق رہا ہے، تو جناب آپ کی جنم بھومی، آپ کا آبائی گاؤں آپ کو اس چیلنج کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ چیلنج میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ چیلنج اور یہ ریکویسٹ اہل بیگا سے اس ذلت کے دور سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں پہ ہم لوگ ہر 5 سال ایک نئی آنے والی حکومت بلدیات کے لیول کے اوپر ہم ووٹ دیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اور خوار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لائف سٹائل بدلنے میں نہیں آ رہا۔ یہ ہے چیلنج جہاں پہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، اور اس میں ثاقب شبیر، اس گاؤں کا بیٹا، اور میرے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ اسی گاؤں کے لوگوں کی ٹیم آپ کی آشیرواد سے یہ کام مکمل کر کے دکھائے گی، اور آپ کو اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے آپ کو ایک ایک پیسے کو صاف شفاف آپ کو اس کا حساب بھی دے گی۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اگلے 25 سے 30 سال اپنے گاؤں، اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے ایسے ہی حالات چھوڑنے ہیں، یا اپنی قسمت خود بدلنی ہے۔ کیا یہ المیہ نہیں کہ آج سے 30 سال پہلے بھی انفرادی طور پر ایک شخص نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے یہ سڑک بنائی تھی، اور آج اتنی مادی ترقی کے باوجود 2020 کے اندر بھی ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں کہ اس سڑک کو دوبارہ سے ہم لوگ خود سے مل کر ایز اے چیلنج قبول کریں، اور کم از کم اپنے گاؤں کی کوئی ایک گزرگاہ تو سیف اینڈ ساؤنڈ بنا لیں، جہاں پہ ہم دن اور رات کے فرق کے بغیر اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ سیف اینڈ ساؤنڈ سفر کر سکیں۔ تو 30 سال کے بعد بھی سیاسی طور پر ہمارے حالات نہیں بدلے، جہاں پہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے اب ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ یہ جوائنٹ اکاؤنٹ نمبر آپ سر شیئر کیا جا رہا ہے، یہ آئی بین نمبر ملک سے باہر بسنے والے، گاؤں سے باہر بسنے والے اور ملک سے باہر بسنے والے ہر شخص کے لیے یہ چیلنج ہے اور ایک اپیل ہے۔ یہ 1200 فٹ کی روڈ کمپلیٹ کر کے دکھانی ہے یا پھر ایسے چلتے رہنا ہے۔ اس پہ اپنی بات کے اینڈ کے اوپر میں راحت اندوری کا وہ شعر آپ سے شیئر کروں گا کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ اہل بیگا، ناؤ اٹس یور ٹائم۔ اب تک کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور بلدیاتی چیئرمین صاحب، سوری ٹو سے we are not satisfied by your performance and your services are no more required۔ اگر اس گاؤں کے لوگوں میں ظرف ہوا، خودداری ہوئی اور اپنے آبائی علاقے سے یہ لوگ مخلص ہوئے،
تو یہ سڑک آپ کو بنا کر دکھائیں گے. شکریہ.